حضرت بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرات القدس میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں میں پھر اجمیر شریف گیا خواجہ خواجگاں کی بارگاہ میں، جب میری نظر پڑی آپ کے مزار پر تو کیا منظر نظر آیا کہ آپ ایک تخت پر تشریف فرما ہے۔ 800 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا آپ کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، لیکن ذکر تر و تازہ ہے۔ ہمارے ہاں تو اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کے پردادے کی قبر کس جگہ پہ ہے۔ قبر پہ جانا تو دور کی بات ہے، قبر کی جگہ کا ہی نہیں پتا۔ اور 800 سال پہلے کوئی آدمی بتائے کہ میرے شجرہ نسب میں جو فلاں بزرگ تھے ان کی قبر کہاں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ پورا سال 24 گھنٹے کسی بھی وقت آپ خواجہ صاحب کے مزار پہ حاضر ہوں، وہاں قرآن کھلا ہوا ہے، لوگ تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ ان اہل اللہ نے اپنی زندگیوں میں اللہ کا ذکر کیا، آج ان کے مزارات پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ ہے، اگر اس کی تفسیر پڑھنی ہو تو تفسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، لیکن اگر تفسیر پڑھنی نہ ہو، آنکھوں سے تفسیر دیکھنی ہو، یا داتا گنج بخش کا مزار جا کے دیکھ لیں، یا خواجہ اجمیری کا مزار دیکھ لیں، امام ربانی مجدد الفسانی کے پاس حاضری دے لیں، کسی اللہ والے کے مزار پہ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کی تفسیر کیا ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت خواجہ بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب ہے حضرات القدس، اس کے اندر انہوں نے اپنے مکشوفات بیان کیے ہیں۔ حضرات القدس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ ہم چند دینی بھائی یاران طریقت اکٹھے ہو کے اولیاء کی قبروں پر حاضری دے رہے تھے تاکہ ان کی پاک روحوں سے فیض حاصل کریں۔ تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ہم پانی پت گئے، حضرت خواجہ شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ حاضری دی، پھر حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ حاضری دی، تو آپ کے دل سے لفظ اللہ کا ایسا نور نکلا کہ اس نے ہماری روحوں کو روشن اور منور کر دیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں دلی آیا اور حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اکابرین میں سے ہیں، اور بر صغیر میں آپ اس سلسلہ کو لانے والے ہیں۔ حضرت بدر الدین سرہندی فرماتے ہیں جب میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ حاضر ہوا، ایسی رکت مجھے حاصل ہوئی کہ اس پر 1000 خوشیاں قربان کی جا سکتی ہیں۔ ایسی رکت، سوز، ایسا درد مجھے ملا کہ خوشیاں اس درد پر قربان کی جا سکتی ہیں۔ وہ کیسا درد ہوگا، وہ کیسا سوز ہوگا کہ خوشیاں اس کے سامنے ہیج۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میرے باطن میں لفظ اللہ کی ایسی لذت ڈالی کہ دنیا کی کسی شے میں وہ لذت نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے لکھا ہے نا، دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بدر الدین میں نے تیرے باطن میں ایک خاص نعمت رکھی ہے، ایک خاص نعمت تجھے دی ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معیت کا نور میں نے تیرے دل میں ڈالا ہے۔ اہل اللہ کے پاس جائیں تو وہ کوئی نہ کوئی تحفہ دے کے بھیجتے ہیں، خالی نہیں بھیجتے، ہمیں محسوس ہو یا نہ ہو، کیونکہ ہم تو نفس کی دنیا میں جو چیزیں ہیں ان کو ہی محسوس کرتے ہیں، اور روح کی دنیا میں کیا کیفیت ہے، اگر کوئی ولی روح میں کوئی تحفہ دے بھی تو ہم اس کو محسوس ہی نہیں کرتے، لیکن وقت آنے پہ وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔
حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بدر الدین میں نے تیرے باطن میں محبت الہی اور معیت الہی کا خاص نور رکھا ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس تحفے کی قدر کرنا۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ حاضر ہوا۔ یہ سلسلہ لیا چشتیہ کے اکابرین میں سے، دلی کے اندر آپ کا مزار ہے، اور خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ خلیفہ ہیں۔ حضرت بدر الدین سرہندی فرماتے ہیں جب میں حضرت خواجہ باقی باللہ کے مزار پہ حاضر ہوا تو مجھے اس طرح زیارت ہوئی کہ آپ آدھے قبر سے باہر ہیں، لیکن دیکھ آپ دل کی آنکھوں سے رہے تھے، کشف کی نظر سے زیارت کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے فرمایا بدر الدین جو نعمت تجھے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دی ہے نا، وہ میرا تحفہ تھا ان کے پاس۔ اب دیکھیں وہ سلسلہ چشتیہ ہے، یہ سلسلہ نقشبندیہ ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے سلسلوں کے درمیان لائنیں کھینچ دی ہیں، جبکہ آپ تاریخ تصوف پڑھ کے دیکھیں اولیاء صوفیاء کسی سلسلے سے تعلق رکھتے ہوں باہم وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور جیسے ہم ایک دوسرے کو ملیں باہمی محبت ہو تو کوئی تحفہ دیتے ہیں، تو صوفیاء بھی آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں، اور وہ تحفے جو نسبتیں ان کو اپنے مشائخ سے حاصل ہوتی ہیں ان نسبتوں کے تحفے تبادلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں جو تحفہ ملا ہے نا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، ان کا احسان ہے کہ تمہیں انہوں نے دیا ہے، پر میں نے ان کو یہ تحفہ دیا تھا۔ اب ذرا دل تھام کے سنیں، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، حضرت بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرات القدس میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں میں پھر اجمیر شریف گیا خواجہ خواجگاں کی بارگاہ میں، جب میری نظر پڑی آپ کے مزار پر تو کیا منظر نظر آیا کہ آپ ایک تخت پر تشریف فرما ہے۔ اب جس کی نظر محض مادیت والی ہے وہ تو مزار کی ظاہری صورت کو ہی دیکھے گا، چمگادڑ کیا جانے سورج کی روشنی کیا ہے، اندھے کیا جانے اولیاء اللہ کے مزارات کیا ہیں۔ یہ محض مٹی کی ڈھیریاں نہیں، یہ روحانیت کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر ہے۔ حضرت بدر الدین سرہندی فرماتے ہیں جب میں اجمیر شریف حاضر ہوا میں نے دیکھا خواجہ صاحب اپنے مزار میں تخت پہ بیٹھے ہیں، اور آپ کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا ہے کہ کوئی نظر بھر کے آپ کے چہرے کو دیکھ ہی نہیں سکتا، ایسا حسن اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ظاہراً بھی باطناً بھی دونوں حسن رکھتے تھے۔ یا اللہ جو محبت سے تیرا ذکر کرے اسے اپنے بندے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا دیدار عطا فرما۔ حضرت بدر الدین سرہندی فرماتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا اور ایسا نور نکل رہا تھا کہ اس چہرے پر نظر نہیں ٹکتی تھی، نظر بھر کے نہیں دیکھا جا سکتا تھا، ایسا حسن۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب سفر کر رہے تھے نا، پیچھے حضور کی توجہ تھی، باطنی روحانی ایک طاقت تھی، جن راہوں سے آپ گزرتے ہوئے اجمیر شریف گئے ہیں نا، جو آپ کی زیارت کرتا تھا اس کے دل سے میل اتر جاتی تھی، اسلام قبول کر لیتا تھا۔ کئی دن ایسے گزرے ہیں کہ ایک دن میں 1500 ہندو آپ کے پاس آ کے اسلام قبول کرتے رہے۔ بخاری شریف میں صرف حدیث ہی نہیں، اللہ زینہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ اہل اللہ وہ ہیں جب تم ان کی زیارت کرو تو اللہ یاد آ جائے۔ صرف حدیثیں ہی نہیں، کتابوں میں ایسے افراد بھی امت کے اندر موجود رہے، ایسے لوگ بھی اس امت کے اندر موجود رہے ہیں جن کے دیدار سے دلوں کے میل دھل جاتے تھے۔ کون بیان کر سکتا ہے داتا گنج بخش علی حجویری کتنے سونے تھے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کتنے خوبصورت تھے۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی کسی میں بوئے رسول۔
حضرت بدر الدین سرندی فرماتے ہیں جب میں اجمیر شریف حاضر ہوا، حضور خواجہ خواجگاں کی زیارت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جو نعمت تمہیں خواجہ باقی باللہ نے اور قطب الدین بختیار کاکی نے دی ہے وہ انہوں نے مجھ سے ہی لی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں وہ نعمت انہوں نے مجھ سے ہی لی ہے۔ اور پھر فرمایا میں نے وہ نعمت، یہ جو محبت الہی اور معیت الہیہ کا تحفہ تیرے دل کو انہوں نے دیا ہے، میں نے یہ نعمت، میں نے یہ نسبت حضرت خواجہ ابو یوسف ہمدانی ان سے لی تھی۔ اور پتہ ہے خواجہ ابو یوسف ہمدانوی کون ہے؟ یہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے مشائخ میں سے، حضرت بایزید بستامی کے بعد حضرت ابو الحسن خرقانی، ان کے بعد حضرت ابو علی فارمیدی، اور ان کے بعد خواجہ ابو یوسف ہمدانی۔ اور یہ اتنے بلند مرتبہ بزرگ ہیں کہ حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں میں جب ابھی طالب علم تھا تو میں خواجہ ابو یوسف ہمدانوی کے پاس حاضر ہوتا تھا، اور انہوں نے اس دور میں مجھے فرما دیا تھا کہ اے عبد القادر جیلانی، ایک وقت آئے گا تو ممبر پہ بیٹھ کے اعلان کرے گا قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اب وہ جو حضرت خواجہ سلطان الاولیاء ہیں، سراج السالکین ہیں، خواجہ ابو یوسف ہمدانوی، وہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے ہیں۔ تو اس سارے تفصیل سے کیا پتہ چلا، جب یہ اولیاء آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں یہ بھی تحفے دیتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی آتا ہے ہم اس کے سامنے پھل رکھ دیں گے، سیب رکھ دیں گے، کوئی اور پھل رکھ دیں گے، یہ کس کی غذا ہے؟ یہ جسم کی غذا ہے، اس سے جسم کو توانائی ملتی ہے۔ اہل اللہ کے پاس جب کوئی ان کا دوست آتا ہے، کوئی محب آتا ہے یا کوئی چاہنے والا آتا ہے تو ان کے اپنے باطن میں جو نور ہوتا ہے نا، اس کا تحفہ وہ عطا کرتے ہیں۔ اس لیے اولیاء اللہ کی معیت یہ نفع سے خالی نہیں ہے۔ آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آئے، کچھ بھی محسوس نہ ہو، آپ حضرت شاہ دولہ صاحب کے مزار پہ حاضری دیں، کچھ دیر بیٹھ کے فاتحہ خوانی کر کے آ جائیں، آپ کو محسوس کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن آپ مسلسل حاضری دیتے رہیں، ایک وقت آئے گا جب روح کے اندر وہ طاقت پیدا ہو جائے گی کہ وہ محسوس کرے گی۔ دیکھیں میں اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لوں اور 10 سال پٹی کھولوں ہی نہ، 10 سال کے بعد پٹی کھولوں تو دیکھنے میں آنکھ کو تکلیف تو محسوس ہوگی۔ بازو کو یہاں رکھ کے باندھ دوں اور 10 سال بازو اس پوزیشن پہ بندھا رہے، 10 سالوں کے بعد کھولوں، سیدھا ہوگا؟ تو جن لوگوں نے 10 سال نہیں 30 سال ہو گئے دل پہ غفلت کی پٹی باندھی ہوئی ہے، وہ ایک نماز پڑھ کے کہتے ہیں مجھے لذت کیوں نہیں آئی، بھی پہلے پٹی تو کھولو۔ جنہوں نے 50 سال ہو گئے اپنے دل کی آنکھوں پہ غفلت کی پٹی، گناہوں کی پٹی، جھوٹ، غیبت، چغلی کی پٹی باندھی ہوئی ہے، اگر وہ پٹی کھولیں ہی نہ، جھوٹ اسی طرح جاری ہو، غیبت اسی طرح جاری ہو، اور پھر کہیں اللہ والوں کے پاس گئے ہیں کوئی لذت نہیں آئی، پہلے اپنے دل سے وہ غفلت کی پٹی تو اتارے۔ نگرانی حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بدر الدین تمہیں بہت بڑی نعمت ملی ہے، اب اس کو سنبھال کے رکھنا، دنیا کی تکلیف پہ صبر کر لینا، پر دنیا میں راحت حاصل کرنے کے لیے یہ روحانی نعمت ضائع نہ کر دینا۔ ہمارے ہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی روحانی نعمت ملی پر انہوں نے دنیا کے لیے اس نعمت کو ضائع کر دیا، انہوں نے اپنی روحانی نعمت کو جو انہیں حاصل تھی دنیا کے لیے ضائع کر دیا۔ اہل اللہ کہتے ہیں دنیا میں صبر کر لو، تکلیف برداشت کر لو، پر جو نعمت تمہیں ملی ہے یہ اپنے ساتھ قبر میں لے جاؤ۔ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اسی دا جانیے جس دا۔ حضور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ کا وصال مبارک ہوا، لوگ آئے زیارت کرنے کے لیے تو پیشانی پہ لکھا ہوا تھا ماتا
ہاذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کی محبت میں زندگی گزاری ہے، اور آج دنیا سے جا رہے ہیں تو اللہ کی محبت میں جا رہے ہیں۔ ہاذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ